اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 سورہ انفال کی تلاوت کی گئی، پارہ ہے 10واں وَعْلَمُوا، اور آج ہم کر رہے ہیں 60 سے لے کر 64 تک، یعنی 60 سے 64، 60 سے لے کے 64 تک کی تلاوت، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور مہیا رکھو ان کافروں کے مقابلے میں ہر ممکن، جتنی ممکن استطاعت ہو، قوت، طاقت اور تیار بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ خوف زدہ کر سکو تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور ان دوسرے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں۔ نہیں جانتے تم ان کو، اللہ جانتا ہے ان کو، اور جو بھی خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں تو پورا صلہ دیا جائے گا تم کو، اور تمہارے ساتھ نہیں کیا جائے گا کوئی ظلم، ناانصافی یا زیادتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اپنی تیاری مکمل رکھو دشمن سے یا کفار سے لڑنے کے لیے، اپنی طاقت، اپنے گھوڑے، تاکہ تم انہیں خوف زدہ کر سکو۔ اور نہیں جانتے تم ان کو جو دشمن اس کے علاوہ ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ترغیب دے رہے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کوئی ناانصافی، کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس صلح کی طرف، اور بھروسہ کرو اللہ پر، یقیناً اللہ ہے السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اگر وہ صلح کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور بھروسہ کرو اللہ پر۔ 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ارادہ ہو ان کا یہ کہ دھوکہ دیں تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یقیناً اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ وہی ہستی اللہ ہے جس نے قوت پہنچائی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی صلح کریں اور پھر اس صلح میں دھوکہ دیں تمہیں، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے ہستی اللہ جس نے قوت پہنچائی اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے۔ 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب الفت ڈال دی، یعنی جوڑ دیا دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اگر خرچ کر دیتے تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بھی، تو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جوڑ سکتے تھے ان کے دلوں کو، مگر وہی ہستی اللہ ہے جس نے جوڑ دیے آپس میں دل ان کے، یقیناً وہی ہے عزیز حکیم، یعنی زبردست حاکم اور سب پر حکمت کرنے والا، سب پر غالب اور حکمت کرنے والا۔ 64، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور جنہوں نے اتباع کی، یعنی پیروی کی تمہاری مومنوں میں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کہ تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ جو کہ تمہاری اتباع کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے۔ تو اس طرح آج ہم نے 60 سے لے کر 64، سورہ الانفال سورہ نمبر 8 ہے، سورہ نمبر 8 ہے، اس میں کل 75 آیات ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو آج ہم 64 تک پہنچ چکے ہیں، اس کا مطلب ایک آدھ دن میں ہم یہ سورہ انفال ختم کر دیں گے،
اور پارہ والمو ہے یعنی 10واں پارہ ہے۔ پاروں کے نام ہم نے پچھلی نشست میں دہرائے تھے، تو یاد رکھیے آج بھی کچھ ہم دہرا دیتے ہیں جو ہم پہلے بھی دہرا چکے ہیں۔ قرآن میں کل پاروں کی تعداد 30 ہے۔ قرآن میں کل صورتیں 114 ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 1 کم 90 یعنی 89 ہے، 89۔ مدنی صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں ان کی تعداد ہے 25۔ ٹوٹل صورتوں کی تعداد ہے 114۔ کل کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں؟ 114 صورتیں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔